الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی تفسیر آپ کے سامنے بطور درس ہر ہفتے بعد نماز مغرب، ہر اتوار بعد نماز مغرب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 11 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ 12ویں آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو اللہ رب العزت سے اسے دیکھے بغیر خوف رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے خوف سے جو اچھے اعمال کیے، برے اعمال سے بچتے رہے، اپنی زندگی کو قرآن و شریعت کے مطابق گزارا، واجر کبیر، تو ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے، ایسے متقی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت سے پہلے جنات اور کفار ان دونوں کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جنات جو سرکش اور کافر تھے، اور انسانوں میں جو کافر اور سرکش لوگ ہیں، ان کی سخت سزاؤں کا ذکر فرمایا، جہنم کی بہت ہی سخت حالات کا اور اس میں موجود چیزوں کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا کہ جو دل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے ہدایت کی طرف آ جانے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں، کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، کفر سے دیگر اور تمام تر خرابیوں سے نکل کر اعمال صالحہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اجر کی بشارت دی ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے رب سے اسے دیکھے بغیر خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے دو قسم کے اجر یہاں ذکر کیے ہیں، دو انعام، دو بشارتیں یہاں ہیں۔ پہلی کہ ان کے لیے بخشش ہے، دوسری ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو سورہ قاف میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، جو رحمان کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، ادخلوها بسلام، تو اس کے لیے عظیم الشان بشارت سنائی جائے گی، ادخلوها بسلام، کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، کہ یہ بہت ہی زیادہ دوام والا اور یہ ہمیشگی والا دن ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے دیکھے بغیر خوف رکھنے کا ذکر فرمایا۔ خوف ڈر کو کہتے ہیں، ہمیں مختلف چیزوں کا خوف رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے۔ اگر آپ سیب کاٹتے ہیں تو سیب کاٹنے میں آپ کو خوف رہتا ہے کہ کہیں آپ کی انگلی نہ کٹ جائے۔ آپ بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو خوف رہتا ہے کہ کہیں آپ کی گاڑی کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، آپ کو لگ نہ جائے۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کام کے دوران مختلف خطرات لاحق رہتے ہیں، جو بھاری مشینریز پر کام کرتے ہیں انہیں سخت خطرات رہتے ہیں، تو لمحہ لمحہ انسان مختلف خوف میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو یہ خوف انسانی خوف ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف ہر ایک دل پر گزرنا ہے، اس چیز کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔
اللہ رب العزت کا خوف یقینی ہے، دنیا میں یا پھر آخرت میں۔ یہ دو مقام ہیں، ان دو مقاموں میں کسی ایک مقام میں اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ لازمی ہی ہے۔ جو ڈرنا چاہے گا وہ بھی، جو نہ ڈرنا چاہے گا وہ بھی۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص کسی بلڈنگ میں آتا ہے، کسی جگہ میں آتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ اس نے کہا بھائی زلزلہ آنے والا ہے، آپ یہاں سے فوری طور پر نکلو۔ اب اس کی یہ خبر یقیناً لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈریں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بولیں گے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ۔ اب اس کی خبر سنی، اور خبر سننے کے بعد ابھی زلزلہ دیکھا نہیں ہے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور نکل گئے، وہاں سے کھڑے ہوئے اور نکل گئے۔ یہ بغیر دیکھے خوف رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور جو بیٹھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، اور پھر زلزلہ آ گیا، پھر زلزلے کو انہوں نے دیکھا، اور اب وہ زلزلے سے ڈر رہے ہیں۔ تو خوف دونوں نے رکھا، وہ بھی پہلے والے بھی خوف زدہ ہوئے، یہ بھی خوف زدہ ہوئے۔ پہلے والے وقت پر خوف زدہ ہو گئے، اور انہیں اپنی جان بچانے کا ایک لمحہ مل گیا، ایک صورت مل گئی، اور وہ خوف کی وجہ سے فوری طور پر وہاں سے نکل گئے، بر وقت ڈرے، صحیح وقت پر ڈرے، صحیح وقت پر فیصلہ کیا، اور وہ کامیاب ہو گئے اپنی جان بچانے میں۔ اور جو اس زلزلے کو دیکھ کر ڈرے، تو وہ کیا ڈرے، وہ تو پھر ہلاکت ہی ہے، ان کے پاس تو بالکل ہی وقت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس بھی دو آپشن ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ خوف یقینی ہے، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث میں نے جمعات المبارک کو بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پر جمع نہیں فرمائے گا، ایک دنیا کا خوف اور ایک آخرت کا خوف، یعنی خوف یقینی امر ہے۔ لیکن ایک خوف کسی پر طاری ہوگا، دو خوف کسی پر طاری نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا میں اگر بے خوفی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو آخرت کا خوف یقینی ہے، اور اگر دنیا میں خوف کے عالم میں زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہا جائے، اچھے اعمال کیے جائیں، تو پھر آخرت میں انسان بے خوف ہوگا۔ مومنین کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، جو میں نے مثال دی، پہلی والی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس بھیجے، انہوں نے اللہ رب العزت کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا، اللہ رب العزت کا خوف ہمیں دلایا، جہنم کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا۔ اگر ہم اپنے نبی کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے اس کلام پر یقین رکھتے ہوئے بر وقت ڈر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے خوف سے گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے خوف سے نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، جو کرنے والے کام ہیں انہیں کر لیتے ہیں، تو آخرت میں ہمیں خوف نہیں ہوگا۔ آخرت پھر بے خوفی کے عالم میں ہوگی، اس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر خوف دلانے کے باوجود نبی خوف زدہ کر رہے ہیں، قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن اگر ہم نہ ڈرے تو پھر ہم قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا غضب دیکھیں گے اور قیامت کے دل ہلا دینے والے مناظر دیکھیں گے، تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے جب یہ عبرت والی چیز دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے۔ لیکن اب یہ جو خوف ہے یہ ان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اب تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب تو وہ عمل ہی نہیں کر سکتے، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ جب انہوں نے خوف زدہ ہونا تھا تو ہونا تھا، لیکن اب کا خوف انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب کا خوف کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جتنے بھی کافر ہیں وہ شدید خوف زدہ وہاں پر ہوں گے، اتنا خوف ہوگا کہ انسان اپنی چیزوں کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اپنے جسم پر کپڑا نہیں رکھیں گے، کسی کے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں آئے تھے اسی حالت میں بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، تو لوگ تو دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا وہاں پر اتنا موقع ہی نہیں ہوگا، وہ اتنی عبرت والی چیز ہوگی، عبرت والی گھڑی ہوگی، اور اتنے سخت حالات ہوں گے، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، وہ اتنا خوف زدہ اور اتنا ڈرا ہوا ہوگا کہ اسے ان چیزوں میں کوئی لذت کوئی مزہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ دن انتہائی سخت دن ہے، اس دن میں جو خوف زدہ ہوگا وہ تباہی میں مبتلا ہوگا۔ تو ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو ہم دنیا میں خوف زدہ ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یا پھر بے خوفی کے عالم میں اپنی زندگی گزاریں، اور قیامت میں جب ہم خوف کی چیزوں کو دیکھیں پھر خوف زدہ ہوں،
تو پھر وہ خوف ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بر وقت خوف زدہ ہو گئے، جنہوں نے اپنی نبی کی بات کو مانتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں رکھا اور انہوں نے کرنے والے کام کیے، نہ کرنے والے کاموں سے بچتے رہے، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو دیکھے بغیر ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے، ادخلوها بسلام، تو ایسے ہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیے۔ اور پھر ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی والا دن ہے، یہ ہمیشگی والا دن ہے۔ تو یہی مفہوم سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ بہت ہی بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں تو آخرت میں انشاءاللہ بے خوفی کے ساتھ ہم داخل جنت ہو سکیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان کامیاب لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف غیب پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے اللہ رب العزت کا خوف رکھنا۔ یہ وہی رکھے گا جو بغیر دیکھے ایمان لے آیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا، جنت پر ایمان لے آیا، دوزخ پر ایمان لے آیا۔ اللہ رب العزت نے متقین کی عظیم صفات کا یہاں ذکر فرمایا، جن میں یہ صفات موجود ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اے حبیب آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو غیب پر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت سے دیکھے بغیر خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقات ادا کیے، درجات کی بلندی کے لیے نوافل ادا کیے، نفلی صدقات ادا کیے، جتنی چیزوں پر ایمان رکھنا تھا وہ تمام تر چیزوں پر ایمان رکھتے رہے، اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں ان کے بارے میں کتنی عظیم و شان بشارت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کو سورہ رحمان میں ذکر فرمایا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا یہاں پر بھی ذکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے حضور حساب کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا۔ ہمیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم کل بروز قیامت اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم نے جو کیا ہے اس کے بارے میں حساب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور حساب کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہیں؟ دو جنتیں ہیں۔ ایک اللہ رب العزت سے خوف رکھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، اور ایک اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، اور ایک اس کے اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت ملے گی۔ تو یہ کتنی زبردست بشارت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان لوگوں کے لیے دو جنتیں ہیں جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس، اے انسانوں، اے جنات، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تمہارا رب وہ عظیم رب ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کا خوف رکھو، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے تمہیں دو جنتیں عطا فرمائے۔ کتنی؟ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور جنتیں، ایک جنت کتنی عظیم جنت ہے اس کا تھوڑا سا تصور میں نے آپ کے سامنے کچھ درس میں بیان فرمایا۔ تو یہ جنتیں ایسی جنتیں ہیں کہ انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان میں پائی جانے والی نعمتوں کا تصور گزرا ہے۔ اتنی پاکیزہ چیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر جنتیوں کے لیے جو انعام ہے نا، وہ اپنے رب کا دیدار ہے، وہ
اپنے رب کا دیدار ہے کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو خوف بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کا خوف رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا کس قدر خوف رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے۔ تو ہانڈی جب جوش مارتی ہے تو کیسے آواز آتی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت سے خوف کا عالم تھا۔ حضرت جبرائیل نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی آنکھیں تر تھیں۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے میری یہی حالت ہے، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے میری یہی حالت ہے، اور میں یہ خوف زدہ رہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں زندگی نہ گزاروں، اس نے جو احکامات دیے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور نافرمانی کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنی سخت جہنم ہے کہ حضرت جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں، جو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آ رہے ہیں، ان کا خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں اور اپنے رونے کے عرصے کو بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میری آنکھوں سے ایسے ہی آنسو جاری ہو رہے ہیں، میری آنکھیں گیلی رہتی ہیں، کیوں؟ تاکہ مجھ سے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اور مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اتنا خوف۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ متقی اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار وہ نوجوان تھا، بہت زیادہ اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ تعجب کیا کرتے تھے، بہت صالح اور نیک انسان۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس جاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا، اور ان کی خدمت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے معاملات اختیار کرتا ہوگا۔ تو راستے میں جب وہ عشاء کی نماز کے بعد نکلتا تھا تو راستے میں ایک خاتون انہیں تنگ کرتی تھی اور اپنی جانب ان کو مائل کرتی تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، انہوں نے کبھی اس کی جانب میلان نہیں دکھایا، کبھی اس کی جانب آپ نے توجہ نہیں دی، آپ اپنے کام سے کام رکھتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ آپ اس کے قریب چل دیے، آپ اس کے قریب چل دیے، لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت یاد آ گئی۔ اور آیت کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے۔ اس نے تلاوت کی، ان الذین اتقوا، بے شک جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اذا مسہم طائفۃ من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کے دل میں کوئی خیال ڈال دیا جائے، جب انہیں کوئی خیال پہنچے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو فوری طور پر وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ فوری طور پر ان کو یاد آ گئی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے وہ ہوتے ہیں، جب شیطان ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو وہ اللہ رب العزت کے احکام یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ وہ لڑکی، وہ عورت بھی گھبرا گئی، ان کے والد ان کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ کافی دیر ہو گئی وہ نہیں پہنچے گھر پر، تو وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچ گئے، دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے ہیں، تو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو مل کر اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو اس سے اس کی تیمہ داری کی، اس کی خیریت دریافت کی، اس کو ہوش آ گیا، تو اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جیسے ہی وہ اس آیت کو بیان کرتا ہے، اس آیت تک پہنچتا ہے، اسے دوبارہ اللہ رب العزت کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ اب کی بار تو اس کی روح ہی قبض کر جاتی، وہ انتقال کر جاتا ہے، اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب اس کے خوف کا یہ عالم اور وہ انتقال کر گیا، اس کے والد نے تجہیز و تدفین کا اہتمام کیا اور اس کو رات ہی رات دفنا دیا۔ صبح یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت امیر وہاں پر آئے، حضرت عمر ان کے گھر پر آئے، ان کے والد سے ملاقات کی اور سارا
حال دریافت کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے جنازے میں کیوں نہیں دعوت دی؟ تو انہوں نے کہا رات کا وقت تھا، آپ کو تنگ کرنا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں تھا، تو ہم نے رات ہی رات میں، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے اس کی قبر پر لے چلیں، تو آپ اس کی قبر پر گئے۔ جب آپ اس کی قبر پر گئے تو سورہ رحمان کی وہی آیت آپ نے تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ دو جنتیں ہیں ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو قبر سے اس شخص کی آواز آئی، اس نے کہا اے امیر المؤمنین، یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی، مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا خوف یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے کامیابیوں کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو، یہاں حکم دیا گیا اللہ سے ڈرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ خوف تو یقینی ہے، بن دیکھے خوف یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور دیکھ کر خوف یہ تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر لو، اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اچھی بات کہو، جب کہو اچھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال اچھے کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق وہی کامیاب ہو گیا، اور عظیم کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کا خوف جیسے میں نے ذکر کیا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف، اور خوف کا ایک معنی جو یہاں ذکر کیا سورہ رحمان کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، تو خوف کا مطلب آسان الفاظ میں اگر ہم بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہو کر اچھے اعمال کی طرف آ جانا، خواہشات کو چھوڑ دینا، بری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، گناہوں سے توبہ کر لینا، اور پھر گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا، یہی خوف کا معنی ہے۔ انہی لوگوں کے لیے دو جنت ہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بھی بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہوا خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، گناہوں سے روکا، نافرمانی سے روکا، اللہ رب العزت کے معصیت والے کاموں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے بس انہی کے لیے ٹھکانہ جنت، انہی کا ہی ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی ان لوگوں کا عظیم ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں جو کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، سنن غیر موقدہ ہیں، مستحبات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عامل بنائے، اور حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، اور جو خلاف اولا اور شریعت کی نافرمانی والے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دو جنتیں عطا فرما دے، ایک خوف کی وجہ سے اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما، الہ العالمین ہمیں رجوع کرنے والا دل عطا فرما، الہ العالمین خوف رکھنے والا دل عطا فرما، الہ العالمین تنہائی میں سب کے سامنے ہمیں یکساں کردار کا مالک بنا، الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل فرما، نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما، الہ العالمین اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں گرمی میں ہیں، الہ العالمین اس گرمی کے
برکت سے الہ العالمین ہمیں محشر کی گرمی سے محفوظ فرما، الہ العالمین جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما، الہ العالمین اپنی غضب کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں اس عمل کی برکت سے جنت کی اعلیٰ ٹھنڈی جگہوں میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اعلیٰ نعمتوں میں ہمیں وقت گزارنے اور ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔